السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے ان کو پیرانے پیر کہتے ہیں۔ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ آج کے بیان میں آپ کو برکات نبوت کا ظہور کے بارے میں بتاؤں گی۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے، اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب الفیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں بران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گرنا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبری دینے لگے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ پرندوں کے اڑنے کی آوازیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا ایک اعلان ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرواؤ، ان کو سمندروں کی سیر کرواؤ اور تمام جاندار مخلوق کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، بلکہ ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔